نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صدر محفل، معزز مہمانان گرامی، محترم اساتذہ اور میرے ہم مکتب ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس خالق بزرگ و برتر کے نام سے ابتدا جس نے انسانیت کو اخلاق حسنہ سکھانے کے لیے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا۔ ریت کے ذروں، سمندروں کے پانیوں کے قطروں اور روئے زمین کو رونق بخشتے درختوں کے پتوں سے زیادہ درود و سلام اس نبی رحمت پر جو غریبوں کا ملجا ہے، جو یتیموں کا ماوا ہے، جو بے سہاروں کا سہارا ہے، جو بے امانوں کی امان ہے، جو بے بسوں کا بس ہے، جس کی رحمت کی کوئی حد ہے نہ شفقتوں کی انتہا۔ سامعین ذی شعور، اللہ تعالیٰ نے عالم انسانیت کو بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے، جن میں یہ زمین و آسماں، یہ شمس و قمر، پھولوں کی رنگینی، پھلوں کی شرینی، سبزہ زاروں کی تازگی، پھولوں کی مسکراہٹ، پرندوں کی چہچہاہٹ، ستاروں کی جھلملاہٹ، کرنوں کی جگمگاہٹ، ہواؤں کی سرسراہٹ، کوہساروں کی بلندیاں، افق پر امنڈتی گھنگور گٹائیں، زخار سمندر، مشام جاں کو معطر کرتی ہوائیں، یہ تمازتے آفتاب، یہ نور مہتاب، مناظر کوہ و دشت، یہ انواع و اقسام کے میوے اور کھانے، لیکن یہ تمام نعمت ہائے گراں مایا انسانیت کو عطا کرنے پر اللہ تعالیٰ نے کوئی احسان نہیں جتایا۔ ہاں، ایک نعمت جس پر اللہ تعالیٰ نے احسان جتایا، اس نعمت بے کراں اور احسان عظیم کی قدر و قیمت کا اندازہ اس بات سے لگائیے کہ جب اس نے یہ نعمت انسانیت کو عطا کی تو فرمایا لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ اِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِنَا وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ۔ بے شک اللہ تعالیٰ نے مومنوں پر بڑا احسان کیا جب انہی میں سے ایک رسول ان کی طرف مبعوث فرمایا جو انہیں آیات الہی پڑھ کر سناتا ہے، انہیں پاک کرتا ہے، انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا ہے۔ جناب والا، یہی ربیع الاول وہ ماہ مبارک تھا جب اللہ کے وہ محبوب رسول اس دنیا میں تشریف لائے۔ اسی ماہ مبارک کی ایک سہانی صبح کی پر نور ساعتوں میں عرب کا چاند وادی مکہ میں چمکا اور پورے جہاں کو تا ابد روشن کر گیا۔ وہ صبح جب فضائے عالم مسرتوں کے دل آویز نغموں سے گونج اٹھی، وہ صبح جس نے تہذیب کو وقار، ثقافت کو تقدس، علم کو وسعت، فکر کو ندرت، علم کو طہارت، نفرتوں میں بھٹکتی انسانیت کو محبت اور قدورتوں میں بلکتے ابنائے آدم کو اخوت کا پیغام دیا۔ یہی وہ ماہ مبارک تھا جب زندگی کو بندگی، عشق کو حضوری، عقل کو معرفت الہی، ستاروں کو روشنی، شمس و قمر کو ذوفشانی، گلستانوں کو بہار اور بہاروں کو بانک پن ملا۔ اور بقول شاعر، مل گیا نقشے کفے پاس سے بہاروں کو فروغ، مل گیا نقشے کفے پاس سے بہاروں کو فروغ، صحن گلشن آپ کے جلووں کی ہے رنگین ادا، ان کے نور پاک سے روشن ہوئی صبح ازل، ان کے نور پاک سے روشن ہوئی صبح ازل، شان رحمت نے جہاں رنگ و بو چمکا دیا۔ سامعین ذی شعور،
حضرت آدم علیہ السلام نے جس کے خلق کا خلعت پایا، حضرت یوسف نے جس کے لیے جمال جہاں آرا دکھایا، حضرت موسیٰ کا شوق دید جس کے صحیفہ محبت کی تمہید بنا، حضرت عیسیٰ کا دم عیسیٰ جس کی مسیحائی کی نوید بنا، وہی نور مجسم محبوب دو عالم عرش کا تارا اللہ کا پیارا، 22 اپریل 571 عیسوی پیر کے دن صبح صادق کے وقت بزم آرائے عالم انکا ہوا اور محفل کونین میں صد نشین کی خالی کرسی کو بلا آخر اپنی زینت مل گئے۔ روایات میں آتا ہے ظہور قدسی کے وقت کسرا کے محل کے 14 کنگرے گر گئے، آتش کدہ ایران بجھ گیا، کعبہ میں پڑے 360 بت سرنگوں ہو گئے، دریائے سابا خشک ہو گیا۔ یہ تمہید تھی کہ شہنشاہیت کا قصر فلک بوس دربار ختم الرسول میں خاک بوسی کرے گا۔ اب انسانی قلوب میں جلتی شر اور فساد کی آگ رحمت عالم کے آنسوؤں کی برکت سے بجھ جائے گی۔ اب تمام معبودان باطل اس رسول حق کی تعلیمات کے فیض سے سرنگوں کر دیے جائیں گے اور ظلم و ستم کا دریا خشک ہو کر رہ جائے گا۔ جناب والا، ربیع الاول کا مہینہ پوری انسانی تاریخ میں ایک غیر فانی اہمیت کا حامل مہینہ ہے۔ اسی مہینے میں وہ ذات بابرکات پہلو آمینہ میں حویدہ ہوئی جس نے تاریخ انسانی کا دھارا بدل کر رکھ دیا، جس نے انسانیت کو پستی سے نکال کر عظمت و رفعت کے آسمان پر پہنچا دیا، جس نے دکھی انسانیت کو پیغام امن و راحت دیا، جس نے مظلوموں کے دکھوں اور آلام کا مداوا بخشا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانیت کی ان بیڑیوں کو کاٹا جن میں یہ صدیوں سے جکڑی چلی آ رہی تھی، اس کی پشت سے وہ بوجھ اتارے جن کے نیچے یہ کن ہا کن سے دبی چلی جا رہی تھی، اسے ایک ایسا اجتماعی نظام حیات دیا جس کو اپنا کر یہ امن و سلامتی کا گہوارہ بن سکتی ہے، جو نظام رنگ و نسل، وطن و قوم، عمارت و افلاس کی بنیاد پر کوئی تفریق اور امتیاز نہیں، جو نظام تاریکیوں میں روشنیوں کا پیام بر ہے، جو مفادات کی دلدل میں گری انسانیت کے لیے اوج کمال ہے، جو اس مادیت پرست دنیا میں روحانیت کی کرن ہے، جو نفرتوں پر نہیں محبتوں پر قائم ہے، جو اندھیروں کا نہیں روشنیوں کا راستہ ہے، جو غلامی کا نہیں آزادی کا درس دیتا ہے۔ آخر میں یہی کہنا چاہوں گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کا دن دنیا کی تاریخ کا سب سے بڑا، سب سے مبارک اور سب سے اہم دن ہے۔ جب تک دنیا سیدھے راستے کی طالب ہے، جب تک دنیا سچائی کی متلاشی ہے، جب تک دنیا ہدایت کی طلبگار ہے اور جب تک دنیا کو نیکی کی ضرورت ہے، تو اس دن کو اور اس سہانی صبح کو کبھی فراموش نہیں کیا جا سکتا۔ اور بقول ماہر القادری، وہ آئے جن کے آنے کی زمانے کو ضرورت تھی، وہ آئے جن کے آنے کی زمانے کو ضرورت تھی، وہ آئے جن کی آمد کے لیے بے چین فطرت تھی، وہ آئے نغمہ داؤد میں جن کا ترانہ تھا، وہ آئے گریہ یعقوب میں جن کا فسانہ تھا، وہ آئے جن کی خاطر مضطرب تھی وادی بطحا، وہ آئے جن کے سجدوں کے لیے کعبہ ترستا تھا، وہ آئے جن کے آنے کو گلستہ کی سحر کہیے، وہ آئے جن کو ختم الانبیاء خیر البشر کہیے، وہ آئے جن کے ہر نقشے قدم کو رہنما کہیے، وہ آئے جن کے ہر نقشے قدم کو رہنما کہیے، وہ آئے جن کے فرمانے کو فرمانے خدا کہیے۔ والسلام۔